أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اتبع اہواءکم. ایک صلوات پڑھیں. حضرات گرامی، آپ کی زحمتیں مد نظر ہیں، لہذا بہت اختصار کے ساتھ اتمام حجت کے طور پر آج کی اس مجلس کو، آخری مجلس کو گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ انعام کی 56ویں آیت کے ایک درمیانی فقرے کو تلاوت کیا ہے، اور روزانہ آج تیسرا روز ہے اس آیت کے ذیل میں گفتگو کرتے ہوئے. اور ماحصل اور لب لباب اس گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو مخاطب کر کے اس آیت کے ذریعے کافروں کے کفر کا سبب بیان کیا، مشرکوں کے شرک کی وجہ بیان کی، اور گمراہوں کے گمراہی کا سبب بیان کیا ہے کہ آخر وہ کیا سبب ہے جس کی وجہ سے کافر کفر کرتے ہیں اور مشرک شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور وہ سبب جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے وہ صرف لا علمی نہیں ہے. میں روزانہ عرض کر رہا ہوں، صرف ناواقفیت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر انسان گمراہ نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی علم ہونے کے باوجود خواہشات نفسانی کی پیروی کی وجہ سے انسان اپنے نفس کی خواہشوں کی پیروی کرنے کی وجہ سے انسان باوجود اس کے کہ علم ہے کہ حکم خدا کیا ہے، وہ واقف ہے کہ حکم معصوم کیا ہے، لیکن خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے. صرف لا علمی سبب گمراہی نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ابلیس معلم الملائکہ تھا، وہ ملائکہ کو تعلیم دیتا تھا، علم کی کمی نہیں تھی. لیکن ابلیس جو گمراہ ہوا تو وہ لا علمی کی بنیاد پر گمراہ نہیں ہوا، خباثت نفس کی بنیاد پر. قرآن میں بنی اسرائیل کے ایک عالم کا ذکر ہو رہا ہے جس کا نام تفسیر میں بلم باور ہے، کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک عالم تھا جس کا نام بلم باور تھا، اور اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا. علم بھی ایسا ویسا علم نہیں تھا، اسم اعظم کا علم تھا کہ وہ جس کے لیے دعا کر دیتا تھا دعا پوری ہو جاتی تھی، جس کے لیے وہ بد دعا کر دیتا تھا بد دعا پوری ہو جاتی تھی. لیکن اسم اعظم کا علم رکھنے کے باوجود وہ جناب موسیٰ کے مقابلے میں اتر آیا، اور وہ فرعون کا ساتھی بن گیا اور جناب موسیٰ کا دشمن بن گیا. تو وہاں بھی بلم باور لا علمی کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوا ہے، نجاست نفس کی. چھوٹی مثالیں ہیں. مسلسل قرآن میں جو یہ واقعات سنائے جا رہے ہیں، جو ماضی کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ ماضی کو سمجھتے رہو گے تو مستقبل کو سدھارتے رہو گے. قرآن میں مسلسل ذکر کیا گیا ان باتوں کا کہ ایسا نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں عام طور پر ذہن میں یہی رہتا ہے کہ صاحب علم نہیں ہے اس لیے گمراہ ہو گئے، واقف نہیں ہے اس لیے گمراہ ہو گئے. ایسا نہیں ہے. سب سے زیادہ گمراہی کا سبب خواہشات نفس کی پیروی ہے. جہاں تک علم کی بات ہے، جناب نوح پہلے صاحب شریعت ہیں. جناب نوح کے گھر میں زوجہ نوح گمراہ نظر آ رہی ہے. جناب لوط جیسے نبی کے گھر میں زوجہ لوط کی گمراہی کا ذکر ہو رہا ہے. وہاں بھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں تھا. بھائی نوح کی بیوی نے کشتی نجات بنتے ہوئے دیکھی، جناب نوح نے جناب نوح کی زوجہ نے جناب نوح کو تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا، جناب لوط کی زوجہ نے جناب لوط کو توحید کا پرچم لہراتے ہوئے دیکھا، مگر گمراہ ہوئی. ایسی گمراہ ہوئی کہ قرآن نے کہا کہ
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے مثال بنایا ہے، وامرات نوحا وامرات لوط، ہم نے جناب نوح کی زوجہ کو اور ہم نے جناب لوط کی زوجہ کو کافروں کے لیے مثال بنایا، نبی کے گھر میں رہنے والی کافروں کے لیے مثال۔ بھائی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ زوجہ نوح کو علم نہیں تھا، زوجہ لوط کو علم نہیں تھا، سارا علم تھا، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں کافروں کے لیے مثال بنایا گیا۔ اس کے برعکس فرعون کے گھر میں رہنے والی جناب آسیہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے وامرات فرعون کی زوجہ کو مثال بنایا ہے۔ دیکھیے نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ لا علمی کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوئی ہیں، خباثت نفس کی وجہ سے گمراہ ہیں۔ قرآن ایک پیغام دے رہا ہے کہ صرف نبی کی زوجہ ہونا کافی نہیں ہے، زوجہ نبی کے نفس میں طہارت ہونا صلوات بھیجے محمد والے۔ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں، صرف لا علمی کی بنیاد پر گمراہی نہیں ہوتی ہے کہ علم نہیں ہے۔ دیکھیں علم بھی ضروری ہے، لیکن گمراہی سے بچنے کے لیے علم کافی نہیں ہے۔ علم ضروری ہے، علم کی تاکید کی گئی، علم کے فضائل بیان کیے گئے، لیکن گمراہی سے بچنے کے لیے علم کافی نہیں ہے۔ گمراہی سے بچنے کے لیے نفس کی طہارت ضروری ہے، تزکیہ نفس ضروری ہے، اپنی خواہشات نفس کے اوپر قابو پانا ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے۔ اور علم اتنا ضروری ہے کہ ضروریات کا علم، اس بات کو بہت غور سے سنیے گا، ضروریات کا علم اللہ نے سب تک پہنچا رکھا۔ بھائی مختلف ملکوں میں، مختلف دیشوں میں، مختلف کنٹریز میں، مختلف علاقوں میں اللہ نے جو انبیاء بھیجے تو ضروریات کا علم پہنچانے کے لیے بھیجے۔ بھائی جتنا ضروری علم ہے وہ اللہ نے سب تک پہنچایا۔ بھائی توحید ضروریات میں شامل ہے، اس کا علم سب تک پہنچایا گیا۔ نبوت ضروریات میں داخل ہے، اس کا علم سب تک پہنچایا گیا۔ ولایت ضروریات میں داخل ہے، اس کا علم سب تک پہنچایا گیا۔ اس کا علم تو ایسے پہنچایا گیا کہ ممبر بنایا گیا اسی کے لیے، اور وقت آخر قلم منگوایا گیا اسی کے لیے۔ بھائی یہ دو باتیں حیات پیغمبر میں بڑی انوکھی ہیں۔ بھائی پوری نبی کی زندگی آپ پڑھ ڈالیے، نماز کی آیت آئی، نبی نے یہ نہیں کہا کہ لاؤ قلم لاؤ میں رکعتیں لکھ کے دے دوں، میں نماز کا طریقہ لکھ کے دے دوں۔ روزے کی آیت آئی، نبی نے یہ نہیں کہا کہ لاؤ قلم لاؤ میں روزے کے احکام لکھ کے دے دوں۔ حج کی آیت آئی، نبی نے یہ نہیں کہا کہ لاؤ قلم لاؤ میں تمہیں حج کا طریقہ لکھ کے دے دوں۔ بھائی کسی موقع پر نبی نے قلم نہیں مانگا ہے، اور نہ کبھی نبی نے خود سے ممبر بنایا ہے، نہ آرڈر دے کے ممبر بنوایا ہے۔ صرف غدیر کے موقع پر نبی نے کجاووں کا ممبر بنوایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی نے ممبر بنوایا تو مولا علی کے لیے، قلم منگوایا تو مولا علی کے لیے۔ بھائی نبی کا فیض ذات نبی تک محدود نہیں رہتا۔ قرآن مہرے لگا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ نبی کی اتباع تمہارے لیے لازم ہے۔ نبی نے ممبر بنوایا تو مولا علی کے لیے، اور قلم منگوایا تو مولا علی کے لیے، اور قیامت تک ممبر پر جانے والوں کو بھی ایک پیغام دیا اور قلم چلانے والوں کو بھی ایک کہ ممبر بھی حق علی کے لیے ہے، قلم بھی حق علی کے لیے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بہت جلدی ایک منزل تک، ایک نتیجہ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ضروریات کا علم اللہ نے سب تک پہنچایا۔ عبادت شامل ضروریات ہے، اس کا علم سب تک ہے، صرف انسانوں تک نہیں ہے۔
قرآن پڑھیں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہ کرتی. پرندے تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. سورہ نور میں اعلان ہو رہا ہے کہ یہ پرندے جو ہوا میں پرواز کر رہے ہیں وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو پروں کو کھولے ہوئے پرندے ہوا میں پرواز کر رہے ہیں. سورہ نور کہہ رہا ہے ان کو بھی اپنی نماز کا علم ہے. یہ بیان نہیں ہے، قرآن ہے، یہ روایت نہیں ہے، یہ آیت ہے. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ کہ یہ جو پرندے اپنے پروں کو کھولے ہوئے پرواز کر رہے ہیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو بھی نماز پڑھنے کا علم ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ جو پروں کو کھولے ہوئے یہ پرندے اڑ رہے ہیں تو یہ پروں کو کھولے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. پرندے بھی جانتے ہیں کہ پروں کو کھول کے نماز پڑھی جاتی ہے. پرندوں تک کو علم ہے. پرندے بھی جاہل نہیں ہوتے، پرندوں کو بھی علم ہے. اتنا علم ہے کہ شہر علم کا دروازہ ایک صحرا میں سفر کر رہا ہے. جناب سلمان نے دیکھا کہ دور دور صحرا میں نہ کوئی دریا ہے اور نہ صحرا میں کوئی درخت ہے، کوئی دانہ ہے، اور ایک پرندہ نظر آیا. تو مولا علی سے سلمان نے کہا کہ یا علی، یہ پرندہ اس صحرا میں زندہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ یہاں نہ پینے کے لیے پانی ہے اور نہ کھانے کے لیے دانہ ہے. یہ زندہ کیسے ہے؟ اسے رزق کیسے ملتا ہوگا؟ مولا علی نے کہا کہ خود اس پرندے سے پوچھو، اور اشارہ کیا. سلمان نے پرندے سے پوچھا یہ بتا اس صحرا میں نہ کوئی دریا ہے اور نہ کوئی درخت ہے، تو کھاتا کیسے ہے اور پیتا کیسے ہے؟ تو پرندے نے کہا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو ان پر صلوات پڑھ دیتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو ان کے دشمن پر لعنت کر دیتا ہوں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں علم نہیں اس لیے گمراہ ہو گئے. بس آپ کو متوجہ کیا میں نے، ہم واقف نہیں تھے اس لیے گمراہ ہو گئے. دیکھیں گمراہی صرف لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتی. اب سنیے گا جو بات آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، گمراہی صرف لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتی. اس کی سب سے بڑی دلیل ہے غضب فدق. بھئی یہ جو فدق غصب کیا گیا یہ لا علمی کی بنیاد پر نہیں کیا گیا. ایسا نہیں تھا کہ فدق کے غاصب کو علم نہیں تھا کہ یہ کس کا حق ہے، فدق کے غاصب کو علم نہیں تھا کہ یہ کس نے کس کو دیا ہے. بھئی یہ جملہ سنیے گا، فدق کسی سکے کا نام نہیں ہے جو مٹھی بند کر کے سیدہ کو دیا گیا ہو. فدق اس تحفے کا نام ہے جو قرآن میں اعلان کر کے سیدہ کو دیا گا. فدق کسی سکے کا نام نہیں کہ مٹھی بند کر کے ایک سکہ چھپا کے کسی کو دے دیا گیا، کسی کو خبر نہیں ہوئی. نہیں، فدق کے لیے قرآن میں آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتِ ذی القربى حقہ کہ نبی آپ اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دے دیے. نبی نے ابن عباس کو بلایا، سلمان کو بلایا، اہل بیت اطہار کو بلایا، کاغذ و قلم منگایا اور فدق کی تحریر جناب سیدہ کو لکھ کے دے دی. اب دیکھیں یہ کہ فدق جناب سیدہ کو نبی ہبا کر چکے، ملت مسلمہ میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں علم نہیں ہے. علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے و بہت معتبر عالم اہل سنت مانے جاتے ہیں. ان کی تفسیر قرآن ہے در منصور. انہوں نے در منصور میں اس آیت کی تفسیر لکھی کہ اس آیت میں قرابت دار سے مراد سیدہ ہیں اور حق سے مراد فدق ہے. فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا کہ اس آیت میں رشتہ دار سے مراد سیدہ ہیں اور حق سے مراد فدق ہے. یہ کس نے لکھا؟ جو نبی کے کوئی 300 برس بعد کے پیدا ہوا،
کوئی نبی کے 600 برس بعد پیدا ہوا. اہل سنت علماء نے لکھا کہ نبی نے فدق سیدہ کو عطا فرمایا. اہل سنت علماء نے لکھا کہ فدق حق سیدہ ہے. اب یہ بات کیسے مانی جائے کہ جس بات کا علم مریدوں کو تھا پیروں کو نہیں تھا؟ علم نہیں تھا. جلال الدین سیوطی کو علم ہے, علامہ طبری کو علم ہے, فخر الدین رازی کو علم ہے, رضی اللہ کو علم نہیں ہے. صلوات بھیجو محمد علیہ محمد. غصب فدق لا علمی کی بنیاد پر نہیں ہے. سنیے گا بس آپ فدق کا علم تو نبی نے کہ فدق حق سیدہ ہے, اس بات کا علم, اس بات کی تعلیم خود پیغمبر اسلام نے دی. سب کو بلا کے گواہ بنا کے فدق دیا گیا. اور پھر علم فدق کے لیے خود جناب سیدہ نے ایک خطبہ دیا ہے جس کا نام ہے خطبہ فدق. میں آپ کو اس کے 2-3 فقرے سناتا ہوں, گفتگو کو میں تمام کر دوں گا. کہ خود جناب سیدہ دربار میں گئی اور جانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا. پہلے حمد الہی فرمائی, پیغمبر اسلام کی منقبت اور پیغمبر اسلام کے فضائل بیان کیے. پھر بھائی صاحبان علم اور خطبہ علماء ماشاءاللہ تشریف فرمائے اس بات کی گواہی دیں گے کہ بی بی نے فرمایا کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ, ایھا الناس اعلموا علم سے بنا ہے. علم کا مطلب جاننے کا ہوتا ہے. سیدہ کری ایھا الناس اعلموا, اے لوگوں یہ بات جان لو. اچھا دیکھیے دربار مسلمانوں کا ہے مگر سیدہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا. یا ایھا المسلمون نہیں کہا. یا ایھا الناس اعلموا. ابھی تک میری بات آپ تک نہیں پہنچی. جناب سیدہ نے فرمایا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. اب یہ 2 لفظ بڑے جانے پہچانے ہیں, اعلموا کا لفظ بھی اور فاطمہ کا لفظ بھی. اعلموا کا لفظ بھی اور فاطمہ کا لفظ بھی, سب کا جانا پہچانا ہے. یہ دونوں لفظ صبح و شام حدیث قصہ سنتے ہیں. حدیث قصہ میں فقرے سنے ہیں آپ نے کہ اللہ نے کہا اعلموا یا ملائکتی و سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی. صلوات ہے جب محمد. ابھی بہت غور سنیے, آخری بات ہے, اس کے بعد گفتگو تمام ہو جائے گی. یہاں سیدہ کہہ رہی اعلموا, وہاں اللہ کہہ رہا اعلموا یا ملائکتی و سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سما ممنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. صلوات بھیجو. یہ لفظ اعلموا کہاں آیا؟ حدیث قصہ میں آیا. اللہ نے کہا اعلموا یا ملائکتی. جو لفظ حدیث قصہ میں آیا اللہ نے کہا اعلموا, وہی لفظ خطبہ سیدہ میں آیا کہ ایھا الناس اعلموا. اب دوسرا لفظ سمجھیے, یہاں کا انی فاطمہ, وہاں کا ہم فاطمہ, وابوہا وبالوہا وبنوہا. بھائی اعلموا حدیث قصہ میں بھی ہے, خطبہ سیدہ میں بھی ہے. وہاں بھی اعلموا کے بعد
انی فاطمہ آیا، یہاں بھی اعلمو کے بعد ہم فاطمہ آیا۔ کہاں ہے حدیث کسا کی سند ڈھونڈنے والے؟ ارے کہاں ہے حدیث کسا کو غیر معتبر کہنے والے؟ کان لگا کے سنیں، سیدہ خطبہ سنا رہی ہے یا بھرے دربار میں حدیث کسا سنا؟ اے لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، ابھی محمد، میرے باپ محمد ہیں۔ سنیے گا، یہ نہیں کہا میں محمد کی بیٹی ہوں، میرے باپ محمد ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، ابھی محمد میرے باپ ہیں۔ بھائی اپنا تعارف نبی کے ذریعے نہیں کروایا، نبی کا تعارف ہم نے ذریعے کروایا۔ اس لیے کہوں فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا صلوات بھیجے ہم ایوہ الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، اور میرے باپ محمد۔ خدا قسم یہ جملہ آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں، چاہے جیسے سنیے، لفظ سے لفظ کو ملائیے، انداز سے انداز کو ملائیے، الفاظ سے الفاظ کو ملائیے۔ جس لہجے میں آسمان پر خدا نے گفتگو کی، اسی لہجے میں زمین پر سیدہ نے گفتگو کی۔ جملہ آپ کے حوالے، جس لہجے میں آسمان پر خدا نے گفتگو کی، اسی لہجے پر زمین پر، اسی لہجے میں زمین پر سیدہ نے گفتگو کی۔ مجھے کہنے دیجئے جو معراج میں علی کے لہجے میں بولے اسے خدا کہتے ہیں، جو دربار میں خدا کے لہجے میں بولے خدا کے لہجے۔ پھر بی بی نے فرمایا، جناب سیدہ نے فرمایا، جملہ سنیے گا، جناب سیدہ نے کہا اور تم میں کسی کی عورت۔ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں فاطمہ ہوں، اعلموا جان لو میں فاطمہ ہوں، میرے باپ محمد ہے۔ فرمایا اور تم میں کسی کی عورت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کے باپ محمد ہے۔ خطبہ جناب سیدہ کا یہ خطبہ بڑا معتبر خطبہ ہے۔ ایک بہت بڑے عالم اہل سنت گزرے جن کا نام ابو بکر جوہری ہے، ان کی کتاب السقیفہ ہے، انہوں نے اس خطبے کی سندیں اپنی کتاب تک میں جمع کی ہیں۔ کیا کہنے، بڑا معتبر خطبہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں کوئی عورت، تم میں کسی کی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کے باپ محمد ہے۔ یہ جناب سیدہ نے دربار میں کہا، وہ دربار جس میں وہ بھی بیٹھے تھے جنہیں لوگ داماد رسول کہتے ہیں، وہ بھی بیٹھے تھے جنہیں نورین کہا جاتا ہے، جنہیں نبی کا داماد کہا جاتا ہے کہ صاحب نبی کی دو بیٹیاں ان سے بھی منسوب تھی، ان کے منہ پر کہا، لیکن انہوں نے بھی اٹھ کے نہ کہا کہ ہماری بیویوں کے باپ۔ بھائی ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ یہ چہیتی بیٹی نہیں بول رہی ہے، نبی کی اکلوتی
صرف لا علمی کی بنیاد پر کہ صاحب ناواقفیت تھی، لا علمی تھے، ایسا کچھ نہیں. جو اہل بیت اطہار کی عداوت و اہل بیت اطہار پر مظالم ہے، یہ لا علمی کی بنیاد پر نہیں ہے، ناواقفیت کی بنیاد پر نہیں ہے، خباثت نفس کی بنیاد پر، نجاست نسل کی بنیاد پر. خود عمر سعد سے کسی نے کہا کہ عمر سعد تجھے نہیں معلوم تو کس کے قتل کے لیے نکلا ہے؟ جب عمر سعد کمانڈر بنا لشکر یزید کا تو کسی نے کہا عمر سعد تجھے نہیں معلوم ہے کہ تو کیا کرنے جا رہا ہے، تو کس سے لڑنے جا رہا ہے، تو کس کے مقابلے میں جا رہا ہے؟ تو عمر سعد نے کہا خوب جانتا ہوں. تو کہا تجھے معلوم ہے اسے لڑنے کا عذاب کیا ہے، اسے لڑنے کی سزا کیا ہے؟ کہا معلوم ہے، جہنم ہے. اس کو بھی معلوم تھا. تو کہا پھر کہ یزید نے ملک رے کا وعدہ کیا ہے، ملک رے نقد ہے اور جنت ادھار ہے. میں نقد ادھار کے لیے نقد کو نہیں چھوڑ سکتا. عزیزان گرامی، یہ خام خیالی ہے کہ صاحب علم نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے. ارے علم سب کو ہے عزیزوں. اہل سنت تو اہل سنت ہے، کلمہ پڑھنے تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. بس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور مصائب تک پہنچاتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ شہزادی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. ایک سرد موسم میں اس تکلیف میں آپ یہاں کے اوپر تشریف فرمائیں. ہمارے ایک دوست ہیں انجم زیدی صاحب، بہت بڑے وہ صحافی ہیں اور دلی میں رہتے ہیں، جرنلسٹ ہیں. ہمارے احمد صاحب واقف ہیں، بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، موانہ کے رہنے والے ہیں. انہوں نے واقعہ سنا ہے. دیکھیے فدق کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ فدق خود اس بات کی دلیل ہے کہ گمراہی صرف لا علمی کی بنیاد پر نہیں ہوتی، خباثت نفس کی بنیاد پر ہوتی ہے. انہوں نے مجھے ابھی 2-3 سال پہلے ایک واقعہ سنا ہے کہ حیدرآباد میں ان کے ایک غیر مسلم دوست ہیں جو بلڈر ہیں، اور وہاں کے اوپر وہ فلیٹ بنا بنا کے بیچتے ہیں. تو ایک دن ان کے غیر مسلم دوست کا فون ان کے پاس آیا، انجم زیدی صاحب کے پاس. انہوں نے کہا کہ میں ایک مشکل میں مبتلا ہوں. کہ کیا مشکل ہے؟ کہ آپ کی قوم کی ایک عورت فلیٹ خریدنے آئی ہے اور فلیٹ کی قیمت سے 1 لاکھ روپے اس کے پاس کم ہے. تو میں بڑے تردد میں ہوں کہ میں کیا کروں. تو کہا بھائی اس میں پوچھنا کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ جب اس کے پاس پورے پیسے نہیں ہیں تو تم اسے واپس کر دو. کہ میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اسے خالی ہاتھ جانے دوں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کا نام تمہارے نبی کی بیٹی کا نام. مرثیے میں گریا کر چکے، لیکن پھر آپ کی دیکھیے آوازوں کا بلند ہونا، یہ مجلسوں میں اتنی کثرت شرکت کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رونے سے آپ کا دل نہیں بھرتا. ابھی ہمارے نایاب بھائی وغیرہ رہتے، آپ رو چکے ہیں، پھر رونے لگے. آپ کا رونے سے دل نہیں بھرتا. ابھی بیت الحد میں مجلس ہوگی، اس میں بھی آپ روئیں. ہمارے مظہر امیر صاحب کی جانب سے خمسہ ہوگا، اس میں بھی آپ روئیں. رونے سے آپ کا دل نہیں بھرتا. نہیں، میں آپ سے ایک سوال کروں کہ جتنے مصائب ہیں کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھیں یا خطیبوں سے سنے، آپ نے ایک مصیبت نہیں دیکھی. آپ نے سنا ہے ذاکروں سے، علماء سے، خطیبوں سے یہ سارے مسائل سنے. آپ نے سنا ہے کہ ایک بی بی کی پسلیاں توڑ ڈالی، آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ جناب محسن مار ڈالے، آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ دیوار اور در کے بیچ میں معصومہ پس کے رہ گئی، آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ مولا علی کے گلے میں رسی باندھی گئی، آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ مولا علی کے سر پر ضربت ماری گئی، آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ امام حسن کو ایسا زہر دیا گیا کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ 28 رجب کو مولا حسین نے وطن کو چھوڑا، ایک بیمار بیٹی پیچھے پیچھے دوڑی، باپ کا دامن تھاما. میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، ارے بابا مجھے
کے فضا کی سواری ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ 2 محرم کو کربلا کو آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا ہے کہ 7 محرم سے التش کی آوازیں آئیں، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا ہے کہ عاشور کا دن کبھی لاش اٹھائی کبھی روتی ہے، اسی شخص میں شاہ دن بھر رہے، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا ہے کہ عباس کے بازو کاٹ ڈالے گئے، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا ہے کہ علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا ہے کہ قاسم کا لاشا پامال ہوا، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا ہے کہ علی اکبر کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا ہے کہ پیاسے گلے پر سنا ہے کہ بعد قتل شاہ آدھا کا بڑھائی حوصلہ گھر جلا کے خاک کر ڈالا۔ آپ نے سنا ہے، آپ نے سنا ہے دران آدو بے ادبانہ ہوئے داخل، آپ نے سنا ہے دران آدو بے ادبانہ ہوئے داخل، اور فاطمہ کا ہو گیا بازار۔ آپ نے سنا ہے ایک 4 برس کی بچی کہہ رہی تھی نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی رات کو مقتل۔ آپ سن کے دیکھیں، آپ نے سنا ہے، آپ نے دیکھا ہے، سوچئے جس بی بی نے درِ خیمہ پر کھڑے ہو کے دیکھا ہو کہ بھائی کے گلے پر خنجر چلایا جائے، سوچئے وہ بی بی آخری وقت مولا حسین آواز دے رہے واہ اماں، سنیے بی بی سیدہ کے ابھی مصائب ہوا تو بیت الحج کی مجلس میں بیان کیے جائیں گے، میں آپ کو صرف رونے کے لیے دیکھیے کوئی یہ تو مسائل رونے کے لیے تھوڑی ہوتے، مسائل تو مر جانے کے لیے، مسائل رونے کے لیے، مسائل تو مر جانے کے لیے، رونے کے لیے یہی بہت ہے کہ سیدہ پرسہ لینے آتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور وہی مصائب ہوں گے، اسی میں جناب سیدہ کا ذکر ہو جائے۔ ایک گاؤں ہے بلکہ چھوٹا سا قصبہ ہے بھیک پور، بہار میں گوپال گنج بہت مشہور قصبہ ہے، بڑے بڑے علماء وہاں گزرے ہیں، تو وہیں کے قریب ایک گاؤں ہے بھیک پور، اور وہاں کے ایک عالم دین گزرے راحت حسین صاحب، ان کے بیٹے صادق حسین صاحب یہ جمشید پور ٹاٹا میں بہت بڑے آفیسر ہیں۔ ایک بار وہ آئے تھے، ہم نے علی با بھائی کے یہاں اسے مجلس پڑھوائی تھی۔ ان کے والد کا یہ واقعہ ہے کہ عاشور کے دن مجلس ہو رہی تھی، مولانا راحت حسین صاحب نے عاشور کو فاقہ شکنی سے پہلے مجلس پڑھی، تو ظاہر سی بات ہے ایک تو عاشور کا دن تھا اور دوسرے مسائب، تو لوگ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ پھر فاقہ شکنی کا وقت آیا تو سب اٹھ کے اپنے گھروں پر فاقہ شکنی کے لیے چلے گئے۔ راحت حسین صاحب کو لگا جیسے عزا خانے میں کسی کو رونے کی، تو وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جن کی بھویں سفید ہیں وہ چیخے مار مار کے رو رہے، تو انہوں نے غور سے دیکھا تو انہیں اپنی بستی کے وہ نظر نہیں آئے، تو وہ قریب پہنچے، اور قریب پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور ایک تو آپ ہماری بستی کے نہیں ہیں، آپ کہاں کے ہیں یہ بتا دیں، اور دوسرے یہ بتائیے کہ مصائب کا کون سا فقرہ آپ کے دل میں کہ سب کا گریہ رک گیا ہے۔ ابھی ماتم بھی ہوگا ماشاءاللہ، ہمارے شیو بھائی کی انجمن ماتم کرے گی، نوحہ خان نوحہ پڑھیں گے، چند تھوڑی دیر کی زحمت ہے، اس کے بعد آپ حضرات سے گزارش بھی ہے کہ تبرک کو نوح کے بغیر نہ جائیے، اس لیے کہ جناب سیدہ کی خوشبودی کا سبب ہوگا، ان کے بھوکے پیاسے بیٹے بہت
अगर बगैर खाए चले जाएंगे तो जनाब सैयद तो उन्होंने कहा वो मसाइब का कौन सा जुमला है जो आपके दिल में उतर गया? तो उन्होंने कहा कि मैं मसाइब सुन के नहीं रो रहा हूँ। तो इन्होंने कहा आप कौन हैं? तो कहा तुम घबराओगे तो नहीं, आप बयान करें आप कौन हैं? कहा मैं मसाइब सुन के नहीं रो रहा, जो तुमने पढ़ा है मैंने अपनी आंख से आप कौन हैं? कहा तुम घबराओगे तो नहीं? कहा मुझे जाफर जिन कहते हैं। मेरी शादी हो रही थी, इतने में जिन्नात ने आके मेरी माँ को बताया कि तुम बेटे के सर पर सेहरा बांध रही हो। अली अकबर अड़िया लगा मंजर था, चलते थे चार शब्द से भाले होते ये तो नबी की गोद के गिरते थे और संभालने वाला तीरे से एक बाबर कहते मैं पहुंचा, मैंने कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। सलाम जाफर, तुमने बड़ी देर कर दी। जाफर हमारा भाई अब्बास मर गया। जाफर हमारा अकबर लगा चुका है। जाफर कहते मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा अभी गुफ्तगू न कीजिए, आपके होठों से लहू बह रहा है, आपकी प्यास आपके लबों से जाहिर है। मैं पहले पानी ले आऊं फिर उसके बाद बात होगी। जाफर पानी का नाम न लेना, अरे जिसके हाथों शहीद हो चुका हो। मुझे इजाजत है जब भी अभी मलाइका आए थे, अभी हमारे सर पर जबरील अपने परों को खोले हुए थे और कह रहे थे कि भरदम के रसूल बचपन में झूला था। तुम भी जाओ और पूरी दुनिया में हमारा फर्ज ज्यादा बिछाओ। जाफर ने कहा तो मैं नहीं जाने वाला। जाफर हम हुक्म दे रहे हैं, ये कह के ममलिक तमाम इमाम ने आसमान को देखा। जाफर आंखें बंद करो, जल्दी से करबला से बाहर चले जाओ, मुझे रुकने दीजिए। अरे जाओ जाफर, हमारी अम्मा